ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا۔ فاتحہ دلوانا صحیح ہے یا نہیں؟ فاتحہ دلوانا صحیح ہے یا نہیں، یہ عجیب سوال ہے۔ فاتحہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اور فاتحہ پڑھنا یہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ اور دوسری سورتوں کو ملا کر کے اس میں چند سورتوں کے مجموعے کی تلاوت کا نام یہ فاتحہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ شیرینی یا کھانا سامنے رکھ کر کے اس پر قرآن عظیم کی یا اس کی مخصوص صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ کھانا فقراء و مساکین اور اقربا وغیرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں سے کون سا کام ناجائز ہے؟ یہ وہابیوں کی عجیب مت ہے کہ بزرگان دین کے نام پر یا ان کے ایصال ثواب کے لیے یا عام مسلمانوں کے نفع کے لیے کوئی کام کیا جائے، اگرچہ قرآن کی تلاوت ہو تو وہ ان کے نزدیک حرام ہو جاتا ہے، اور وہاں بھی فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتا، جیسے شیطان بسم اللہ کا کھانا نہیں کھاتا۔ یہ شیطان کے متبع اور پیرو ان وہابیوں سے بھی آگے بڑھ گئے، اور ان وہابیوں سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اللہ رسول نے جس کو ناجائز نہیں کیا اس کو بدور زبان ناجائز کہنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ اور یہ تمہارا ناجائز کہنا خود بدعت ہے۔ جو بات بات پر سنیوں کو بدعت کا الزام لگاتے ہیں، یہ ان کی خود بدعت ہے، اور قرآن کے پڑھنے سے روکنا یہ خود اسلام دشمنی اور قرآن دشمنی ہے۔ اور ان میں سے میں پوچھتا ہوں کہ قرآن پڑھنا یا کھانا کھلانا یا کھانے کو تیار کرنا یا کھانا سامنے رکھنا کون سا کام ناجائز ہے؟ اور جب کوئی کام ناجائز نہیں ہے تو اچھے اور جائز کاموں کا مجموعہ کہ کھانا پکایا جاتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے سامنے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر اس کو صدقہ کیا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یا کھلایا جاتا ہے، یہ سب مستحبات کا اور صدقات کا اور خیرات کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے کوئی فرد جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے۔ تو اسی کو امام غزالی نے یہ فرمایا ہے کہ اذا كانت افراد الاحاد مباحة فمن اين يحرم المجموع، جب ایک ایک چیز مباح ہے تو ان کا مجموعہ کیسے حرام ہوگا؟